ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النباية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية. صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة. محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار 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 ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور لمحات میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے ورع اور پرہیزگاری کے ماڈل۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ اسلامی تعلیمات کا پورا خلاصہ اس موضوع کے اندر موجود ہے۔ عملی زندگی کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، اسے ورع اور پرہیزگاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خالق
خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، کھاؤ طیبات میں سے، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، پاک اور ستھری چیزوں کو استعمال کرو، پاک اور ستھری چیزوں کو کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، رب ذوالجلال فرماتا ہے بے شک جو تم کرتے ہو خالق کائنات جل جلالہ کی ذات جانتی ہے، جو کھاتے ہو رب ذوالجلال اسے بھی جانتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، جو تم عمل کرتے ہو رب ذوالجلال تمہارے اعمال کو بھی جاننے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار آیات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث جس سے ہمیں ورع اور پرہیزگاری کا سبب ملتا ہے۔ یہ لفظ جو آج ہم نے اپنے موضوع میں استعمال کیا اور کئی مرتبہ اس کا ذکر آئے گا، اس کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، پھر یہ موضوع سمجھنا آسان ہوگا۔ ورع کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے بچنا، اپنے دامن کو سمیٹ لینا، اور ورع کا شرعی طور پر معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی ورع کا یہ ہے البرع ترک ما یریبک، ورع وہ ہے کہ جس چیز میں تمہیں شک ہو اس چیز کو ترک کر دینا۔ ایک ہے کسی چیز کے حرام ہونے کا کنفرم پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنا تو ضروری ہے، لیکن ایک چیز کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہے، یعنی ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں حلال ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے، تو ایسی چیز سے بھی اجتناب کرنا، اسے ورع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک چیز کے حرمت میں شک کوئی نہیں، اس سے بچنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک چیز اس کے حرام ہونے میں شبہ موجود ہے کہ یہ حرام ہے بھی یا نہیں، تو ایسی چیز کو بھی ترک کر دینا اور ایسی چیز کو بھی چھوڑ دینا اور اس کے بھی قریب نہ جانا، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے اور اسے ورع کہا جاتا ہے۔ جو بندہ ایسی چیز سے بھی اجتناب کرتا ہے رب ذوالجلال اسے تقویٰ اور پرہیزگاری کا اونچا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورع کا ایک معنی کہ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑنا، دوسرا ورع کی تعریف یہ بھی ہے وَنَفِيَ مَا يُعِيبُكَ، ہر اس کام کو ترک کر دینا کہ جس سے تمہاری ذات کو خطرہ ہو۔ ایک ہے کہ بندہ ناجائز کام کرے، حرام کام کرے تو پھر تو عزت میں فرق پڑتا ہی ہے، لیکن ایک کام کہ جو ہے جائز لیکن اگر بندہ کرے تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں، لوگ کہیں گے کہ ایسا پرہیزگار متقی بندہ بھی یہ کام کر رہا ہے، یعنی وہ اگلا مرحلہ کہ لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں، اس کے لیے وہ خطرہ بن جا، تو ایسے کام کو بھی ترک کر دینا اسے ورع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حرام کاموں سے تو بچنا ضروری ہے ہی، لیکن ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس سے بندے کی ذات پر عیب لگ سکتا ہو، جو ایسی باتوں کو بھی ترک کر دے رب ذوالجلال اسے ورع کا جو درجہ ہے اور ورع کی جو سیڑھی ہے یہ اس پہ رب ذوالجلال اس کو چڑھا دیتا ہے۔ اس کا تیسرا معنی بیان کرتے ہوئے صوفیاء نے لکھا وَالْأَخْذُ بِالْأَوْسَطِ، کہ پکی باتوں کو اختیار کرے، کچی باتوں کو نہ پکڑے، کچے عقائد کو نہ پکڑے، کچی باتوں کی طرف نہ جا، پکی باتوں کی طرف جائے کہ جس پہ قرآن و سنت کے اندر
اور آئمہ کے اخبار میں، صحابہ کے اجتماع میں دلائل موجود ہو، ایسی پکی باتوں کو اختیار کرے، کچی باتوں کی طرف نہ جائے۔ اور فرمایا وَحَمْلُ النَّفْسِ لِأَشَدِّ، فرمایا کہ نفس کو حمل النفس علی الاشد کی، کہ اپنے آپ کو مشقت پر ڈالے، ہر وقت رخصت کی طرف نہ جائے کہ دین میں یہ آسانی ہے، دین میں یہ آسانی ہے، اگرچہ اس آسانی پر بھی عمل کرنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہر وقت آسانی کی طرف نہ جائے، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے۔ جیسے نفلی عبادت ہے، نفل اگرچہ شریعت نے یہ واجب نہیں کیے، یہ ہم پہ لاگو نہیں کیے، لازم نہیں کیے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اب بندہ ہر وقت یہ نہ سوچے کہ چلو شریعت نے رخصت دی ہے، میں نفل ترک بھی کر دوں تو شریعت نے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ ورع نہیں ہے، جن کاموں پہ شریعت نے نہیں پوچھنا، شریعت نے رخصت دی ہے، بندہ ان کاموں کو بھی ترک نہ کرے، وہ کام بھی کرے، تو رب ذوالجلال اس بندے کو ورع اور پرہیزگاری کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے مسافر کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر وہ شرعی سفر پہ نکلے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگرچہ آج سہولت موجود ہے، سفر میں بڑی آسانی ہے، ایسا وہ پہلے وقت کا وہ سفر نہیں رہا کہ اونٹوں پہ سفر کرنا یا وہ ریگستان کی تپتی ریت میں سفر کرنا، اگرچہ وہ مشقت نہیں ہے، وہ پیدل سفر کرنے کی صورتحال نہیں ہے، گاڑی ہے، اے سی والی گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، سفر میں بڑی آسانی ہے۔ لیکن آج بھی فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرعی سفر پہ نکلے گا 52 کلومیٹر، یہ نیت کر کے اس سفر پہ نکلے تو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگرچہ سہولت ہے، یہ ہے شریعت کی رخصت۔ لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ کہے شریعت تو کہتی ہے میں روزہ چھوڑ بھی دوں، مواخذہ کوئی نہیں، بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، نہیں، وہ بندہ کہتا ہے میں رخصت پہ نہیں، میں عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے سفر بھی کروں گا، ساتھ روزہ بھی رکھوں گا، اس عزیمت پہ عمل کرے تو خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو ورع اور پرہیزگاری کا اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ورع کی تعریف کہ اپنے آپ کو مشقت پہ ڈالنا۔ شریعت نے اگرچہ رخصت دی ہو، بندہ کہے نہیں، میں اپنے نفس کو مشقت پہ ڈال کے اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کو یاد کروں گا، اگرچہ شریعت رخصت دیتی ہے لیکن میں یہ کام کروں گا، اپنے نفس کو مشقت پہ ڈالوں گا۔ تو یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کام کرے اسے ورع کہا جاتا ہے۔ ورع کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے صوفیہ نے لکھا کہ البر یطہر دنس القلب کما یطہر الماء دنس الثوب، فرماتے ہیں کہ ورع کا فائدہ یہ ہے جس طرح پانی کپڑے کے میل کچیل کو دور کرتا ہے، اسی طرح ورع بندے کے دل کی جو سیاہی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ کپڑے کو پانی سے دھویا جائے اس کی نجاست بھی نکلتی ہے، اس کا میل کچیل بھی نکلتا ہے، کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، کپڑا پاک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دل بھی گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، حدیث کے روشنی میں میرا علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے دل پہ ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ دھبا اس کے دل پہ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگلا گناہ کر لے پھر اور دھبا لگتا ہے، یہاں تک کہ اگر مسلسل کرتا رہے تو دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرا علیہ السلام اس کی تطہیر کا علاج بھی بیان کیا، فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کے خوف میں آنسو بہاؤ، یہ ایسا عمل ہے جس سے دل کی سیاہی اترے گی، اللہ تمہارے دل کو وہی چمک عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ورع کا بھی فائدہ ہے۔ آج یہ ورع کی جو تین تعریفیں آپ کے سامنے رکھی گئی، ایک یہ ہے کہ شر جس چیز میں اسے ترک کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ عیب جہاں پہ بندے کو لگ سکتا ہو ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور پھر پکی باتوں کو اختیار کرے، کچی باتوں کی طرف نہ جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے۔ یہ کام، چار کام جو کر دے تو رب ذوالجلال
ذوالجلال دل کو وہی چمک جیسا دل بندہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا تھا ویسی چمک رب ذوالجلال دل کو وہی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو ورا کے کئی درجات ہیں، یہ بھی صوفیاء نے بیان کیے۔ سب سے پہلا درجہ ورا کا یہ ہے جس سے ورا کا آغاز ہوتا ہے۔ ورا جہاں سے جنم لیتی ہے، جہاں ورا کا پہلا سٹیپ ہے، پہلا درجہ ورا کا یہ ہے جس کو ورع العادلین کہا جاتا ہے، عادلوں کی ورا۔ بندہ عادل رہے۔ آج آپ پڑھو فقہ کی کتابوں میں کتاب الشہادات ہے کہ فلاں بندہ قاضی کے دربار میں جا کے گواہی دے سکتا ہے، فلاں بندہ گواہی نہیں دے سکتا۔ قاضی کس کی گواہی قبول کرے گا؟ تو گواہ کی شرطیں لکھی ہیں کہ گواہ جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ اگر گواہ فاسق و فاجر ہوا تو اس کی گواہی قاضی کے دربار میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہے ورع العادلین کہ بندہ ایسے کام کرے کہ جس سے اس کی عدالت برقرار رہے، اس کی عدالت ثابت نہ ہو۔ ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ قاضی کے دربار میں گواہی دینے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ آگے پرہیزگاری اور تقویٰ کا درجہ تو بڑا اونچا ہے۔ یہ ہر مومن جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ جس کا ایمان ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے اپنی عدالت کو برقرار رکھے، عدالت اس کی ثابت نہ ہو، ایسے کام نہ کر لے کہ قاضی کہے کہ تم تو یہ کام کرتے ہو، تمہاری تو گواہی قبول نہیں ہے۔ تو یہ ورع العادلین ہے، پہلا درجہ ہے کہ بندہ اپنی عدالت کو برقرار رکھے، عدالت ثابت نہ ہونے پائے۔ یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہ ورع کا پہلا درجہ صوفیاء نے بیان کیا۔ اس سے اگلا درجہ جو ورع الصالحین ہے، جسے ورع المتقین بھی کہتے ہیں، یہ ورع کا وہ درجہ ہے کہ حرام کاموں سے اجتناب جو ورع العادلین نے کرنا ہے۔ حرام کام سے اجتناب، حرام کام کے اندر اگر مومن مبتلا ہو گیا تو اس کی گواہی قبول نہیں۔ لیکن ورع الصالحین کا درجہ اونچا ہے۔ یہ درجہ اتنا اونچا ہے کہ حرام کام سے بچنا تو ہے ہی، بندہ اس چیز سے بھی بچے جس کے حرام ہونے میں شبہ ہو، دور کا بھی شبہ موجود ہو کہ یہ چیز کے اندر یہ شبہ پایا جاتا ہے، ایسی چیزوں سے بھی بچے۔ اسے ورع الصالحین اور ورع المتقین کہا جاتا ہے۔ شبہ کی چیزوں سے بھی جو بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، رب ذوالجلال اس بندے کو صالحین اور متقین والا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح چونکہ وقت مختصر ہے، صوفیاء نے ورع کے اور بھی کئی درجے اس میں ذکر کیے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے ورع اور پرہیزگاری کے ماڈل، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ماڈل ہم ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں کہ ہمارے اسلاف اس کے اندر ورع اور پرہیزگاری کا معیار کیا تھا۔ آج تو ہر بندے نے اپنے تئیں معیار بنا لیا۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہاں تک ہے کہ جو دل کو اچھی لگے وہ چیز جائز ہے، جو دل کو بری لگے وہ چیز ناجائز ہے۔ یعنی ورع کے ماڈل بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی۔ شریعت سے تو پوچھنا بڑی دور کی بات ہے۔ ہم بھی جیسے کہتے ہیں حلال وہ ہے جو بندے کو پسند آ جائے، وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، اور جو بندے کی طبیعت نہ مانے وہ ناجائز ہے۔ یعنی ایسے ماڈل بنا لیے کہ شریعت سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، بندہ خود جو ہے وہ دیکھے، جو بندے کی طبیعت مانے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، جو بندے کی طبیعت نہیں مانتی وہ اس کے لیے جائز درست نہیں ہے۔ تو شریعت کہتی ہے اپنی طبیعت کی طرف نہ دیکھ، ماہ مدینہ کے فرمان کی طرف دیکھ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی علت کا حکم دیتے وہ حلال ہے، جس چیز کے حرام ہونے کا بیان کرتے وہ چیز حرام ہے۔ یہاں اپنا تو اختیار بھی نہیں ہے، اپنا شریعت کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا نہیں، رب ذوالجلال کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو چھوڑ کے، اپنے اختیارات اور اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو بندہ اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھو اس سلسلہ میں سب سے پہلے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
جو ورع اور پرہیزگاری کا درس دیا، اور اس کا آغاز کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کیا۔ کہتے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی اور سیدہ کائنات کے لہتے جگر ہیں، بچپن کی عمر تھی، چھوٹے سے نابالغ تھے ابھی، تو گھر میں داخل ہوئے، دیکھا تو گھر کے صحن میں کھجوریں پڑی ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دوڑتے ہوئے آئے اور ایک کھجور پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو جھڑکی دی اور فرمایا اما تعرف انا لا نأکل الصدقہ، اے حسن کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ مال جو ہمارے گھر میں پڑا ہے یہ مال صدقے کا ہے، کیا بیت المال کا ہے؟ صدقے کا مال ہے، یہ مال ہم نہیں کھاتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صرف منع ہی کیا، بلکہ حدیث کے یہ لفظ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں داخل کر کے وہ کھجور باہر نکال کے پھینکی اور فرمایا کہ یہ کھجور ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نابالغ ہیں، شریعت کے ابھی مکلف ہی نہیں، شریعت کے احکام لگتے ہیں جب بندہ بالغ ہو جائے پھر بندہ شریعت کا مکلف بنتا ہے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حضرت امام حسن کے ساتھ یہ امت کے لیے یہ درس تھا کہ لوگوں شریعت بنائی بھی ہم نے ہے اور شریعت کی نگرانی بھی ہم ہی کریں گے۔ اگر ہمارے گھر سے شریعت کی نگرانی نہ ہوئی اور شریعت کے احکامات کی پاسداری نہ ہوئی تو پھر امت تو اس سے اگلے کام کرے گی۔ لہٰذا اگرچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس وقت شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ سے دو کھجور نکال کے امت کو درس دیا ہے کہ جن کے گھر سے شریعت بنی ہے ان کے گھر میں شریعت کی نگرانی کس انداز میں ہوتی ہے۔ فوراً نکال کے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے کھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ صدقے کا مال ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کا اثر ہے کہ صحابہ کرام رضوان نے جو آقا علیہ السلام سے سیکھا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے، صبح فجر کی نماز پڑھتے، ابھی سلام پھرتا فوراً اپنے گھر چلے جاتے۔ دوسرے صحابہ نے شکایت کی کہ کریم آقا آپ نے نماز کے بعد بڑی اہم باتیں بتاتے ہیں، درس دیتے ہیں، رسول اللہ یہ آپ کا درس بھی نہیں سنتا، اسے اتنی جلدی ہوتی ہے، ادھر سلام پھرتا ہے ادھر یہ بندہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، اسے چاہیے کہ بیٹھے آپ کی باتیں سنے، آپ کے فرمان سنے، پھر ذکر اذکار ہو، پھر آپ دعا مانگے، اس دعا پہ یہ آمین کہے۔ محبوب یہ کچھ بھی نہیں سنتا، اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب اگرچہ جانتے سب کچھ ہیں لیکن ان صحابہ کو بتانے کے لیے اس صحابی سے پوچھا کہ تم بیٹھتے کیوں نہیں، میری باتیں کیوں نہیں سنتے، فوراً گھر کیوں چلے جاتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے محبوب اس کا سبب یہ ہے کہ میرے جو پڑوسی ہے اس کے گھر کے صحن میں کھجور کا درخت ہے، اس کی شاخیں میرے صحن میں بھی لٹکتی ہیں، جب صبح ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کے درخت سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے صحن میں آ جاتی ہیں۔ محبوب میں اپنے گھر میں صبح اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کھجوریں اکٹھی کر کے اپنے پڑوسی کو پہنچا دوں، اس لیے کہ مالک ہم نہیں، مالک تو پڑوسی ہے، کہیں میرے جانے سے پہلے میرے بچے اٹھ کے وہ کھجور اپنے منہ میں نہ ڈال دیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان کا ورع اور پرہیزگاری کا یہ ماڈل تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ جو انہوں نے سیکھا اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو اس انداز میں لائے ہیں۔ رب ذوالجلال نے آج انہی لوگوں کو ہمارے لیے ایمان کا بھی ماڈل بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پرہیزگاری ہے بذات خود اور جو ورع ہے وہ تو لفظوں میں بیان کرنا ہی وہ مشکل ہے، ہمارا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں نبی پاک علیہ السلام کی ورع اور پرہیزگاری کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے اندر بڑی پیاری بات لکھی، فرمانے لگے کہ
نبی پاک علیہ السلام کی عبادات اور آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر ان کو اپنی عبادت پر قیاس نہ کرو اور ان کو اپنے سجدوں پہ قیاس نہ کرو. فرمایا ہم کروڑوں مل جائیں اور کروڑوں سال عبادت کرتے رہیں، ہمارے وہ کروڑوں سال کی بندگی رسول اللہ کے ایک سجدے کی برابری نہیں ہو سکتی. کروڑوں سال کی بندگی کروڑوں مل کے کریں، پھر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کی برابری نہیں ہو سکتی. تو آج لوگ یہ کہیں کہ بندہ عمل کرتے کرتے معاذ اللہ نبی سے بھی آگے چلا جاتا ہے، تو انہیں شرم کرنی چاہیے. امتی ہو کے کلمہ پڑھ کے یہ کہیں کہ امتی بھی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے عبادت میں. مجدد پاک لکھتے ہیں مکتوبات کے اندر، فرماتے اس کو یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ کے دو اس نے بندے رکھے ہو، ایک وزیر ہو اور ایک عام سا نوکر ہو. نوکر کو سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، لیکن وزیر بادشاہ کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے. حالانکہ کام نوکر بادشاہ کا زیادہ کرتا، وزیر تو صرف 1 گھنٹہ خدمت کرتا. لیکن جب بادشاہ مشورہ کرتا ہے وہ نوکر سے نہیں کرتا، وہ وزیر سے کرتا ہے. وہ وزیر سے پوچھتا ہے، پروٹوکول وزیر کو دیتا ہے. اور جب معاوضہ دینے کی بات آتی ہے تو معاوضہ بھی وزیر کا زیادہ ہے، نوکر کا زیادہ ہے. بلا تفصیل فرماتے ہیں اللہ کی سلطنت کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وزیر اعظم ہیں اور بقیہ جتنی بھی مخلوق ہے ان کی حیثیت نوکر والی ہے. ہم سب کچھ عبادت کریں، ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کی برابری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں مقام اور مرتبہ اتنا اونچا عطا فرمایا ہے. اس کے باوجود نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورع اور پرہیزگاری کا انداز اور عالم کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ میں جب اپنے گھر لوٹتا ہوں تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں، فارفعها، میں اس کھجور کو اٹھا لیتا ہوں تاکہ میں اس کھجور کو کھا لوں. جب منہ کے قریب کرتا ہوں تو حضور فرماتے پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو. فالقیھا، حضور فرماتے پھر میں اس کھجور کو ترک کر دیتا ہوں، میں کھاتا نہیں. حالانکہ غیب دان آقا جانتے ہیں وہ نبی جو فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں دیں اور مدینہ شریف میں بیٹھ کے براہ راست جن کے موتا ملک شام کی خبریں دیں اور قیامت تک کے حالات صحابہ کو بتا دیں، انہیں اس سے بھی خبر نہیں تھے کہ یہ اس کھجور کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ صدقے کی ہے یا صدقے کی نہیں ہے. جانتے تھے لیکن تعلیم امت کے لیے بتا رہے ہیں. صحابہ میرے اپنے گھر میں میرے اپنے بستر پہ مجھے وہ کھجور پڑی ہوئی ملی ہے، میں کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں پھر میں چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں لایا میں نہیں، پتہ نہیں میرے گھر میں پہنچی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، کیا صدقے کی نہ ہو، اس وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں. اگرچہ رسول اللہ کو علم ہے، جانتے ہیں حیثیت کیا ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے میرے نبی نے یہ بیان کیا کہ کوئی چیز کھانے سے پہلے جو تم لائے نہیں ہو، اگرچہ وہ تمہارے اپنے گھر میں پڑی ہے، تمہارے اپنے بستر میں پڑی ہے، ظاہری صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اس کا مالک وہی صاحب خانہ ہی ہے، لیکن کھانے سے پہلے جب تم لائے نہیں تو پھر پوچھو تو صحیح گھر والوں سے کہ آئی کہاں سے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اسے لایا کون ہے. ہو نہ ہو کسی پڑوسی نے امانت کے طور پہ تمہارے گھر رکھی ہو اور تم آؤ بغیر پوچھے اس میں خیانت کر دو. لہذا اس وجہ سے یہ تعلیم امت کے لیے میرے نبی بتا رہے تھے اگرچہ تمہارے اپنی ملک میں کوئی چیز تمہیں ملے جو تم لائے نہیں، بے خبر ہو آئی کہاں سے ہے، پہلے اس کی تصدیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو حرام کا لقمہ تمہارے منہ میں چلا جائے اور وہ تمہاری عبادت میں اس کی لذت اور چاشنی میں وہ رکاوٹ بنے. میرے نبی نے یہ تعلیم امت کے لیے یہ بیان کیا کہ ہر چیز کھانے سے پہلے اس کی حیثیت کو دیکھو کہ حیثیت کیا ہے، پھر اس کو تناول کرو. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اصل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم ورع اور پرہیزگاری میں ان کا مقام دیکھتے ہیں.
تو ایک منفرد حیثیت ہمیں حضرت صدیق اکبر کی نظر آتی ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد جتنی بھی امتیں ہیں سب امتوں میں انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نیکوں میں پہلا نمبر ہے. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا اور پرہیزگاری کا انداز کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر کا ایک نوکر تھا جس کو آپ نے تجارت کی اجازت دی ہوئی تھی. وہ تجارت کرتا، شام کو جو مال کما کے لاتا اس سے کوئی کھانے کا ساز و سامان لے کر آتا جس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تناول فرماتے. کہتے ایک دن وہ غلام آیا، کوئی چیز کھانے کی لے کے آیا، اس نے حضرت صدیق اکبر کو پیش کی. ام المؤمنین کہتی ہیں میرے ابا جی نے وہ چیز پکڑی اور کھا لی، اس لیے کہ وہ چیز تو حرام نہیں تھی، چیز ایسی تھی کہ جس کا کھانا حلال تھا، اس لیے وہ چیز میرے ابا جی نے تناول فرما لی. کہتے جب کھا لی تو بعد میں وہ غلام کہنے لگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز تو آپ نے کھا لی ہے، آپ کو پتا ہے یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ اب تجسس ہوا، فرمانے لگے بتاؤ کہاں سے لے کر آئے؟ وہ غلام کہنے لگا کہ آج یہ چیز ان پیسوں کی آئی ہے زمانہ جاہلیت کے اندر، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں کہانوں والا کام کیا کرتا تھا. لوگ آ کے مجھ سے اپنا خواب بیان کرتے تو حالانکہ مجھے کہانت آتی بھی نہیں تھی، مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا، میں ویسے ہی اٹکل پنچو لگا کے لوگوں کو بتا دیتا. کہتے ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، اس نے مجھ سے اپنا کوئی خواب بیان کیا، میں نے اس کی تعبیر بتا دی، کہانت بیان کر دی، اپنا اٹکل پنچو بیان کیا. جو بیان کیا اللہ کی کرنی ایسا ہوئی کہ وہ جیسا بیان کیا تھا ویسے ہو بھی گیا. اب وہ بندہ آج مجھے ملا ہے، آج اس سے میری ملاقات ہوئی ہے اور اس کہانت کا عوض آج اس نے مجھے دیا ہے، اور جو میں یہ کھانے کا ساز و سامان لے کے آیا ہوں یہ اس ان پیسوں کا ہے. جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غلام نے بیان کیا، اب یہ بھی غلام کی بہادری تھی کہ بیان کر دیا. وہ ڈرا نہیں کہ اگر بیان کروں گا آگے سے چھڑکی ملے گی، مار پڑے گی. اگر آج کا کوئی مرید ہوتا، پیر تو پوچھنے ہی کوئی نہیں، پیر کو تو یہ چاہیے کہ بس مال آنا چاہیے. آج کا اگر مرید ہوتا تو وہ نہ بیان کرتا نہ پیر پوچھتا، پیر کہتا کوئی بات نہیں جہاں سے بھی لے آئے ہو ہمارے لیے جائز ہی ہے. لیکن یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پہلے پوچھا پھر فوری طور پہ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا عمل ہے، تم نے کہاں سے لے کے آئے ہو میرے لیے تو جائز ہی ہے. نہیں، فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جو کھایا تھا کہہ کر کے فوراً زمین پہ ڈالا اور کہا کہ یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر پہلے بتا دیتے میں نہ کھاتا، مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی. میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ چیز کے جس میں حرام کا شبہ ہو وہ میرے جسم کے اندر موجود رہے اور میرے جسم کے اندر اس چیز کی وجہ سے کوئی بڑھوتری ہو، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو جسم حرام سے پروان چڑھے گا رب ذوالجلال ایسے جسم کے اوپر جنت کو حرام فرما دے گا، جہنم اس کے لیے حلال ہوگی. وہ بندہ وہ جسم جہنم کے لائق ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں وہی جسم جائے گا کہ جو حلال کمائی سے پروان چڑھا ہو. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انگلی ڈال کے کہہ کر کے وہ چیز نکال کے بتایا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہم نے سیکھا ہے ورع اور پرہیزگاری کا انداز، یہ آج تمہارے سامنے یہ عمل کر کے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. اگر ہم جو اتنے اونچے منصب پر آج موجود ہیں اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہماری رعایت اس سے آگے بڑھ جائے گی. اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر ہم انداز جو شعب الایمان کے اندر امام مہدی نے اس کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے وہ دودھ پیا، دودھ بڑا لذیذ لگا، بڑا اچھا لگا، تو فرمانے لگے جس نے دودھ پیش کیا تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ دودھ تم کہاں سے لائے ہو؟ تو
میں سفر میں تھا تو میں ایک چشمے پہ پہنچا پانی پینے کے لیے. وہاں چشمے پہ صدقہ کے اونٹ چل رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کے لیے لوگ بھی موجود تھے. جب میں وہاں پہنچا انہوں نے دیکھا کہ مسافر ہے. انہوں نے صدقہ کی جو اونٹنیاں تھی ان کا دودھ نکالا اور ان کا دودھ نکال کے مجھے بھیج دیا. میں چونکہ پانی پی چکا تھا میں نے کہا کہ چلو بعد میں پی لوں گا. میں نے وہ دودھ اپنے جو ہے میرے پاس تھیلا تھا اس میں رکھ لیا اور پانی میں نے پی لیا. اب رستے میں نے پیا نہیں, دل میں خیال آیا کہ امیر المومنین کو جا کے پیش کروں گا. تو یہ دودھ میں نے آپ کو وہ صدقہ کی اونٹنیوں کا میں نے آپ کو دیا ہے. جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ریاست مدینہ کے امیر المومنین ہیں, سبحان اللہ, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو بیت المال کے اونٹوں کا ہی ہے, کوئی بات نہیں, امیر المومنین کا تو حق بنتا ہے کہ بیت المال کا مال کھائے, کوئی بات نہیں, میں نے دودھ پی لیا تو پھر کیا ہوا. نہیں, فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر کے وہ دودھ نکالا. کہا کہ یہ صدقہ کی اونٹنیوں کا دودھ تو نے مجھے پلا دیا, میرے لیے تو اس کا پینا جائز نہیں کیا, میرے لیے اس کا استعمال کرنا پینا درست نہیں تھا, یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. پلانے والے کو جھڑکی بھی دی, ڈانٹا اور فوراً حلق سے انگلی مار کے وہ دودھ نکال کے بتایا کہ ایسا مال کھانا حکمرانوں کے لیے جائز نہیں ہے, جو اس منصب پہ فائز ہو ان کا یہ کام نہیں کہ وہ جو آئے وہ اس کو ہضم کرتے رہے اور کھاتے رہے. بیت المال کی حفاظت کرنا یہ بھی وقت کے حاکم امیر المومنین کے لیے یہ ضروری ہے. اس کا بھی اس سے کل کو سوال ہوگا. لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورع اور پرہیزگاری کا یہ انداز اس بات کو واضح کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے تقوی کا کتنا اونچا درجہ آپ کو عطا فرمایا تھا. اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین جنہوں نے ہجرت مکہ کے موقع پر جب مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ پہنچے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کا وظیفہ مقرر کیا. چونکہ گھر بار چھوڑا انہوں نے اور مدینہ شریف پہنچے, بڑے غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی. ہر مہاجر کا 3000 درہم یہ وظیفہ مقرر کیا گیا. لیکن اپنا جو بیٹا تھا ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر, ان کا وظیفہ 500 کم 2500 مقرر کیا. تو لوگوں نے کہا کہ اے عمر امیر المومنین, آپ کا بیٹا بھی تو اس وقت اس نے بھی ہجرت کی ہے, مکہ چھوڑا مدینہ شریف پہنچا, یہ بھی تو مہاجر ہے, آپ کے ساتھ اس نے بھی تو ہجرت کی ہے اور اس نے بھی بڑے غزوات میں شرکت کی ہے, آپ نے بیٹے کو کم کیوں دیا؟ بقیہ کا وظیفہ 3000 درہم ہے اور بیٹے کا کم وظیفہ مقرر کیوں کیا؟ اب دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط. آج کا حکمران ہو تو وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اونچی اونچی اسامیوں پہ بٹھانا اور ان کے وظیفے میں پڑھانا یہ عام سی بات ہے. کہتے ہیں اپنوں کو فائدہ نہ ہو حکمران کا تو پھر فائدہ ہی کیا ہے وزیر اعظم بننے کا یا حاکم بننے کا. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس سے برعکس ہے. بیٹے کا وظیفہ کم مقرر کیا اور وجہ بیان کیا کی؟ کہنے لگے اس کا وظیفہ میں نے مقرر کم اس لیے کیا ہے, اگرچہ یہ بھی مہاجر ہے, مکہ اس نے بھی چھوڑا ہے, لیکن جب اس نے مکہ چھوڑا تھا تو یہ صاحب اختیار نہیں تھا, اس نے ہمارے ماتحت مکہ چھوڑا ہے. یعنی اس وقت یہ چھوٹا تھا, ہمارے ماتحت تھا, اپنی ملکیت میں اس کے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی اس نے خود اپنے حیثیت سے مکہ نہیں چھوڑا, ہمارے تابع ہو کے اس نے مکہ چھوڑا ہے. اگر ہو سکتا ہے ہم نہ آتے تو یہ بھی وہیں بیٹھا رہتا, یہ بھی نہ چھوڑتا, ہمارے تابع ہو کے اس نے چھوڑا ہے. اس لیے بقیہ جو مہاجر ہیں وہ انہوں نے ہجرت کی ہے تو اپنی ذات پہ خود کی ہے, کسی کے تابع ہو کے نہیں کی. میرے بیٹے نے کی ہے تو اپنے والدین کے تابع ہو کے کی ہے, اس لیے اس کا درجہ اس لحاظ سے کم ہے. نہ اپنے بیٹے کو حرام کھانے دوں گا, نہ کسی کا حق ماروں گا. دیگر مہاجرین کا وظیفہ کم نہیں کیا, ان کو پورا دیا ہے اور اپنے بیٹے کا 500 کم کر کے بتایا ہے
کہ میں حرام کھلانا تو دور کی بات ہے، جس میں حرام کا شبہ ہو میں اس سے خود بھی بچتا ہوں، اپنی اولاد کو بھی بچاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورع اور پرہیزگاری کا یہ انداز ہے کہ رب ذوالجلال نے آج بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منصب وہ مقام دیا ہے۔ عدالت اور عدل کی جب بھی مثال پیش کرنی ہو تو ذہنوں میں فوراً حضرت فاروق اعظم کا نام آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، اس پہ کئی دلائل اس پہ اور بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر آئمہ میں دیکھیں تو ہمارے اسلاف جن کے آج ہم مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے، صحابہ کے بعد کی کوئی مثال دکھاؤ، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورع اور پرہیزگاری میں آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ کسی مجوسی سے قرض واپس لینا تھا، قرض دیا ہوا تھا اسے قرض واپس لینا تھا، وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، قرض لینے کے لیے اس کے گھر پہنچے، جس وقت اس کے گھر کے قریب آئے تو آپ کے پاؤں پہ نجاست لگ گئی، پاؤں پہ جوتا جو پہنا تھا جوتے کے نیچے نجاست لگ گئی۔ اب گھر بھی مجوسی کا سامنے ہے، جس وقت جوتے سے نجاست جھاڑنے لگے، اتارنے لگے تو وہ نجاست جو ہے وہ جڑ کے مجوسی کی دیوار پہ لگ گئی، جس سے قرض واپس لینا تھا۔ اب وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے امام ہیں، اگر لکڑی کے ستون پر دلائل دینا شروع کر دیں کہ یہ سونے کا ہے تو ایسے دلائل دیں کہ لوگ مان لیں کہ یہ لکڑی کا نہیں، یہ واقعی سونے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جس وقت نجاست جڑ کے مجوسی کی دیوار پہ لگی بڑے پریشان ہوئے، سوچ میں پڑ گئے اگر نجاست اتارتا ہوں تو کچی دیوار ہے، نجاست اترنے سے تھوڑی سی مٹی بھی صاف اتر جائے گی، وہ مٹی جو اترے گی یہ میرے نجاست اس دیوار پہ لگانے کی وجہ سے اترے گی، یہ بھی درست نہیں، اور اگر لگی رہنے دیتا ہوں تو لگائی میں نے ہے، لگی رہ دینا چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، یعنی یہ سوچ اس وقت کے امام کے ذہن میں آئی۔ آج ہم کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ آ ہی نہیں سکتی، لیکن وہ ورع اور پرہیزگاری کے اس اونچے درجے پہ تھے کہ ایسی چھوٹی باتیں بھی ان کے ذہنوں میں آ جاتی۔ اب دیکھو جس وقت حیران تھے، پریشان تھے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے مجوسی کی بیٹی نکلی، کہا کہ اپنے باپ کو بلاؤ۔ جس وقت امام اعظم کی آواز سنی مجوسی ڈر گیا کہ قرض کا مطالبہ کرنا ہوگا، میرے پاس تو پیسے نہیں۔ آپ اس نے بہانہ بنا دیا۔ امام صاحب کہنے لگے باہر تو آؤ، میرے قریب آؤ، میں تم سے قرض کا مطالبہ نہیں کروں گا، میرے پریشانی کو حل کرو۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میں آیا تھا قرض کا مطالبہ کرنے، لیکن میرے جوتے پہ نجاست لگی، وہ جھاڑی تمہاری دیوار پہ لگی، اگر اتارتا ہوں مٹی اترے گی یہ بھی درست نہیں، اگر لگی چھوڑ دیتا ہوں یہ بھی درست نہیں۔ اب بتاؤ یہ دیوار میں صاف کیسے کروں؟ اب جس وقت اس سوچ کو اس مجوسی نے دیکھا تو کہنے لگا قال المجوسی، مجوسی نے کہا ہے وقت کے امام، تمہیں میری دیوار پہ لگی نجاست اچھی نہیں لگتی تو میرے دل پہ لگی نجاست کو گوارا کیسے کر رہے ہو؟ ابھی مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میرے دل کی نجاست کو دور کرو۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ورع اور پرہیزگاری کا یہ انداز تھا جس نے مجوسی کو بھی جو ہے وہ مجبور کیا۔ اس نے اپنا مشرک والا مذہب چھوڑ کے دین اسلام کے اندر داخل ہوا، کہا میری دیوار کی فکر چھوڑ، اس پہ نجاست لگی رہنے دے، جو نجاست میرے دل میں لگی ہے اے امام اس کی فکر کر۔ مجھے فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا، فاسلم فی الحال۔ وہ مجوسی امام اعظم کی اس انداز کو دیکھ کے مسلمان بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے۔ آج اگر ہمارے طور طریقے رہن سہن کے انداز کو دیکھ کے اگر غیر مسلم متاثر نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال دیکھنے چاہیے کہ غیروں
وہ ہم نے اپنا لیے ہندوانہ رسمیں، غیروں کے اعمال ہم نے اپنے طور طریقوں کے اندر ان کو رائج کر لیا، جس کا سبب یہ ہے آج کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اسلاف کا کردار ایسا تھا، وہ چلتے وہ اسلام کی تصویر تھے، چلتے پھرتے اسلام کی تصویر تھے، قرآن و سنت کی عملی طور پہ وہ نمونہ تھے کہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کے ہی اسلام قبول کر لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ورع اور پرہیزگاری کا انداز یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل کے گھر میں آٹا گوندا گیا، جب آٹا گوندھ لیا گیا، اب روٹی بنانی تھی تو اس کے لیے خمیرے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ خمیرہ جسے ہم خشکا کہتے ہیں، وہ خشک آٹا ساتھ لگا کے بیڑے کی روٹی بنائی جاتی ہے، تو وہ خمیر گھر میں موجود نہیں تھا، تو وہ خمیر پڑوسی کے ہاں سے منگوایا گیا۔ اب جس وقت وہ روٹی بنانے لگے تو امام کو پتہ چلا، امام احمد بن حنبل کو، کہ جس گھر سے یہ خمیر منگوایا گیا ان کا رزق مشکوک ہے، ان کی آمدنی مشکوک ہے، یعنی شک ہے اس کے حلال ہونے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اگر روٹی میں اپنے گھر میں بنانے نہیں دوں گا، اور اگر روٹی بنی نہ خود کھاؤں گا نہ اپنے گھر والوں کو کھانے دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو آپ گھر نہیں بناتے، آپ کو نہیں کھاتے، گھر والے بھی نہیں کھائیں گے، ہم یہ ضائع نہ ہو اس کی روٹی بنا کے فقراء میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ٹھیک ہے، روٹی صدقہ جن فقراء کو کرنی ہے ان سے یہ بات چھپانی نہیں، ان کو پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی، ان کے گھر والوں نے بھی نہیں کھائی۔ سبب کیا ہے؟ جس گھر سے خمیر آیا ہے ان کی آمدنی مشکوک ہے، اس وجہ سے نہ امام نے کھائی ہے نہ ان کے گھر والوں نے کھائی ہے۔ اس کے باوجود اگر فقراء قبول کر لیں تو پھر دے دینا، یہ بات ان سے نہیں چھپانی۔ لیکن وہ فقیر بھی تو امام احمد بن حنبل کے زمانے کے تھے، سبحان اللہ۔ وہ فقیر یہ نہیں کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم جو آ جائے کھا لو، نہیں، وہ بھی امام کے زمانے کے تھے۔ جب پتہ چلا نہ امام نے کھائی ہے نہ ان کے گھر والوں نے کھائی ہے، کہا جب امام نہیں کھائے تو پھر ہم کیوں کھائیں، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ وہ فقراء نے بھی کھانے سے انکار کر دیا، تو لوگوں نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور دریا میں ڈال دی، دریا دجلہ کے اندر، امام سے پوچھے بغیر دریا میں ڈال دی۔ جس وقت آپ کو پتا چلا آپ نے لوگوں کو ڈانٹا، کہا مجھ سے پوچھے بغیر تم نے دریا میں یہ روٹیاں کیوں ڈالی؟ وہاں مچھلیاں ان کو کھائیں گی، انہیں تو نہیں پتا کھانی ہے کہ نہیں کھانی، وہ مچھلیاں کھا جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کیا، کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی میری دعوت کرے تو دریائے دجلہ کی مچھلی نہ پکائے۔ اگر کسی نے دریائے دجلہ کی مچھلی پکائی میں اس کی دعوت قبول نہیں کروں گا، نہ اپنے گھر والوں کو کھانے دوں گا نہ خود کھانے دوں گا، اس لیے کہ اس دریا کی مچھلیوں نے بھی وہ مشکوک آٹا کھا لیا ہے، ان کے پیٹوں میں پہنچ چکا ہے، اب میرے لیے وہ مچھلی کھانا بھی جائز نہیں رہا۔ یہ ہمارے اسلاف کا ورع اور پرہیزگاری کا یہ انداز ہے، جن کو دیکھ کے غیر مسلم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقی مسلمان ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش